اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ میں پچھلے کئی دنوں سے مختلف مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارے ملک میں 70% لوگوں کو معدے کی مختلف امراض ہوتے ہیں، اور وہ امراض کے چکر میں وہ گیسٹرونٹرولوجسٹس اور میڈیکل اسپیشلسٹس اور ادھر ادھر ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو 80% لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اس پرابلم کی وجہ ایک جراثیم ہے، مائکروبائیوم جسے کہتے ہیں، جو کہ ہمارے معدے میں قدرتی طور پہ ہوتا ہے اور یہ فرینڈلی بیکٹیریا ہوتا ہے۔ اس جراثیم کی ڈسٹربنس اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی لیول میں کمی آ جاتی ہے۔ ہماری جو خوراکیں ہیں، ہم جو کچھ کھاتے ہیں، تلی ہوئی اشیاء اور کولڈ ڈرنکس اور یہ جتنے آج کل فاسٹ فوڈ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو وہ اس بیکٹیریا کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کے لیول کو کم کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر مختلف قسم کی معدے کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ گیس کا ہونا، معدے میں جلن کا محسوس ہونا، لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، جلاب ہوتے ہیں، اور ان کو بھوک نہیں لگتی، اور اس کے ساتھ ان کو نفسیاتی علامات ہوتی ہیں۔ نفسیاتی علامات اس لیے ہوتی ہیں کہ اس مائکروبائیوم کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہمارے دماغ کے ساتھ۔ ہمارے معدے کو سائنسی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا دماغ ہے، یہ سیکنڈ برین ہے۔ تو مائکروبائیومس کا لیول جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو دماغ میں جو کیمیائی مادے جیسے سیروٹونین، ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، وہ سارے کیمیکلز جو کہ موڈ کو کنٹرول کرنے میں رول پلے کرتے ہیں، ان کے لیولز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معدے کی علامات ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ان کو ڈپریشن، انگزائٹی یعنی ذہنی دباؤ، اضطراب، بے چینی، بدخوابی، مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل ان کو شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو جسم میں درد ہوتے ہیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اور ان کے معدے کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ معدے کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹس کے پاس جاتے ہیں، جگر کے ماہروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے معدے کے مسائل ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ معدے کا ڈاکٹر صرف ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے سمپٹومیٹیکلی، یعنی علامات کے حساب سے، یا زیادہ سے زیادہ وہ ایچ پائلوری کی انویسٹیگیشن کر کے اس کے حساب سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہوتی کہ معدے میں موجود فرینڈلی یعنی ہمارے دوست بیکٹیریا، وہ جراثیم جو اللہ پاک نے ہمارے جسم میں پیدا کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے نظام کے ساتھ ہمارے ذہن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جو کہ ذہن کی کیمیائی مادوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا۔ اور اگر ان کو علم ہو بھی تو وہ اگر ڈپریشن کی، بہت سارے ڈاکٹرز ڈپریشن کی، یعنی یہ والے ڈاکٹرز، معدے کے ڈاکٹرز، میڈیکل اسپیشلسٹس یا جگر کے ڈاکٹرز، یہ ساتھ میں ڈپریشن یا انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی اس بات کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کو اینٹی ڈپریسنٹس ادویات دینے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے، وہ کب رسپانس دیتی ہے، وہ کس ڈوز پہ رسپانس دیتی ہے، کون سی میڈیسن ڈپریشن ٹھیک کرتی ہے ان مریضوں میں جن کو معدے کی تکلیف بھی ہو ساتھ میں، اور بہت ساری معدے کی علامات جو کہ ایکچولی نفسیاتی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یعنی جس طرح میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مریض گیس کی شکایت کرتے ہیں، اور یہ گیس
کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے سر میں چڑھ جاتی ہے، کبھی ٹانگوں میں چلی جاتی ہے، کبھی کمر میں چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے یہ کولیگس جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ ڈفرینٹ مختلف قسم کی ایکسپلینیشنز توجیحات پیش کرتے ہیں، چونکہ ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ جو علامات ہیں یہ سومیٹک سمٹمز ہیں، یعنی جسمانی علامات ہیں ڈپریشن یا انگزائٹی یا دوسری نفسیاتی امراض کی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پہلے تو ایسے مریض کو کہ جس کو ساتھ میں ذہنی نفسیاتی امراض کی علامات ہوں ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. ان کو معدے کے ڈاکٹر یا میڈیکل اسپیشلسٹ یا دوسرے ڈاکٹرز کے پاس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ اگر ڈپریشن یا انگزائٹی یا سائیکیٹرک بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کر بھی دیں تو وہ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہے. بطور سائیکیٹرسٹ ہم لوگ اگر کسی پیشنٹ کو معدے کی جینون تکلیف ہوتی ہے تو ہم ریفر کرتے ہیں. میں کم از کم ایسے مریض کو خود اپنے تجربہ گاہ میں نہیں ڈالتا کہ میں آپ کے معدے کا بھی علاج کرتا ہوں. تو ریفرل کا چونکہ ہمارے ملک میں نظام ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز مریضوں کو خود علاج کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو اس طرح پراپرلی ٹریٹ نہیں کر پاتے جس طرح ایک سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہے. تو آج کل اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی میڈیکیشنز آ گئی ہیں، گٹ برین ایکسس اس کو کہتے ہیں، یعنی معدہ اور دماغ کا آپس میں کنیکشن، اور اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بہت ساری ایسی ادویات آ چکی ہیں مارکیٹ میں جو کہ ان فرینڈلی بیکٹیریاز کو دوبارہ ان کا وہ جو بیکٹیریا جو ہمارے دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر صحت مند رکھتے ہیں ان کے لیولز کو واپس مینٹین کر دیتے ہیں، ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایسی خوراک جیسے کہ آپ سبز پتوں والی خوراک، فریش فروٹس، پینٹس، نٹس ہو گئے، مختلف قسم کے پینٹس ہو گئے، آپ ڈفرینٹ قسم کے جو بھی خشک پھل کھا سکتے ہیں، بیریز کھا سکتے ہیں، اور دہی کا استعمال وہ جو ہے وہ اس جو معدے میں جو فرینڈلی بیکٹیریا مائکروبس جو ہوتے ہیں جو کہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، جن کا لیول ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، وہ واپس اس کو اپنی جگہ پہ لے آتا ہے. اور ہم ایسے مریضوں کو ایسے اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں کہ جو کہ ان کے معدے کے نظام کو ڈسٹرب نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت سارے اینٹی ڈپریسنٹس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ معدے کے جو نظام کا سسٹم ہے، نظام انہضام، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تیزابیت پیدا کرتے ہیں، جلن پیدا کرتے ہیں، جلاب بھی کرتے ہیں، قبض کی شکایت بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز ایک سائیکیٹرسٹ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کہ ایسے مریض کو کون سی ادویات دینی چاہیے. ایک بڑی مشہور دوائی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ زمانوں سے ہمارے کولیگز لکھتے ہیں، دن میں 3 ٹائم دیتے ہیں. اس میں ایک تیزابیت کم کرنے کی دوائی ہے اور ایک نیند کی دوائی ہے اس میں، اور وہ نیند کی دوائی اتنی پاورفل دوائی ہے کہ وہ آپ کو ساری عمر پھر اس کا عادی کر دیتی ہے. میں دوائی کا نام نہیں لوں گا، لوگ اکثر ویڈیوز سے بھی دوائیوں کے نام سیکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کا علاج نہیں ہے، اس ڈپریشن کا، اس انگزائٹی کا، اس ذہنی بیماری کا جو کہ معدے کے جو ہمارے دوست بیکٹیریا، دوست جراثیم ہوتے ہیں، ان کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ذہنی جو امراض ہوتے ہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ آپ کے پراپر انویسٹیگیشنز بھی کریں گے اور وہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ پہ بھی ڈالیں گے، اور ساتھ میں جہاں پہ ضرورت محسوس ہو وہ آپ کو سائیکو تھراپی کی ایڈوائس بھی کریں گے. اس لیے کہ سائیکو تھراپی اور میڈیکیشنز یعنی ذہنی امراض کی ادویات مل کے ڈپریشن اور دوسری جو جسمانی علامات ہوتی ہیں ڈپریشن کی یا ذہنی اضطراب یعنی انگزائٹی کی علامات کو سائیکو تھراپی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو خود اس طرح کی تکلیف ہے یا آپ کے گھر میں کسی کو اس طرح کی تکلیف ہے اور
اس طرح کا مریض آپ ڈاکٹروں کے پاس لے جا کر تھک چکے ہیں اور آپ بڑی بڑی فائلیں بنا چکے ہیں، تو آپ کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو ایسے مریض کو لازمی طور پر دکھائیں، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے مریض کی صحیح تشخیص بھی ہوگی اور اس کا صحیح علاج بھی ہو سکے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک نئی انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ کچھ مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا، تو آج میں پھر بھی ٹائم نکالا، اور حالانکہ لیٹ ہو گیا لیکن یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے۔ تو اپنے دل و دماغ کا، اپنے جان کا، اپنا ذہن کا، اپنی روح کا خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں، اور اپنی ذہنی صحت کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اور سائیکیٹرسٹ کے مشورے پر لازمی عمل کریں۔ سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ پیور میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ کہانیاں نہیں کرتے، وہ پیور سائنٹیفک یعنی سائنسی طریقہ علاج سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ویڈیوز دیکھا کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔